تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور کے زمانے میں خود اس کی فصاحت و بلاغت سے متاثر ہو کر کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا، جیسے آج فرانس امریکہ میں ہو رہا ہے۔ مثال اس کی 3-4 میں آپ کو دیتا ہوں۔ ایک تو مثال ہے حضرت جبیر بن مطعم کی، یہ بڑے فصیح و بلیغ خطبے دینے میں ماہر تھے۔ ایک مرتبہ وہ سورہ طور سننے لگے کسی سے، طور کا سورہ جو قرآن شریف کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس وقت اس سورہ طور کی آیت آئی ان عذاب ربک واقع ما لہ من دافع، ان کے کان میں جیسے ہی یہ آیت پہنچی تو ایسا میں محسوس کر رہا تھا کہ اللہ کا عذاب میرے اوپر واقعی نازل ہو رہا ہے۔ وہ پریشان حشاش وشاش ہو کر نکلے اور کہنے لگے کہ واقعی دنیا کی کوئی کتاب، کوئی جملہ، کوئی سینٹنس سننے کے بعد ایسا دل پر اثر نہیں ہوا۔ یہ ایک چھوٹا عذاب کے بارے میں اللہ کی آیت کا جو ذکر ہے، اس آیت کو سننے کے بعد میرے دل اور دماغ پہ جو اثر ہوا ہے، میں اسی کے اوپر اسلام کو قبول کر لیتا ہوں۔ یہی نہیں، آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو واقعہ معلوم ہے۔ اپنی طبیعت میں ایسی شدت تھی ان کی، اسلام قبول کرنے سے پیشتر بھی شدت تھی، اسلام قبول کرنے کے بعد بھی شدت۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ ایسا جلال والا، پرجلال والا مومن بنایا تھا۔ تو ابھی ایمان قبول کرنے سے پیشتر انہوں نے دیکھا کہ مکے کے ان کے رشتہ دار بھی روزانہ کوئی نہ کوئی اسلام کو قبول کرتے جا رہا ہے۔ ایک آئے دل میں ارادہ کیے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، بھائی جن کی وجہ سے اسلام پھیل رہا ہے انہی کا قتل کر دیا جائے، خاتمہ کر دیا جائے تو اسلام پھیلنے کا یہ سلسلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ ننگی تلوار لیے ہوئے نکلے۔ راستے میں ایک دوست ملے، کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ جا رہا ہوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہ اسلام ان کا روز پھیل رہا ہے، مذہب ان کا ہی قتل کر دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو کہا ذرا اپنے گھر کی خبر لیجئے، آپ کی بہن اور آپ کے بہنی بھی تو مسلمان ہو گئے۔ فوری پہنچے، دروازے کو بھاڑ بل کے کھولے، اندر دیکھے تو کیا بہن بھی قرآن کی تلاوت میں مصروف ہیں۔ بہن تو تھے، بہن بھی دونوں قرآن کی تلاوت میں مصروف۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شدت کو دیکھے تو بہن اندر فوری چلے گئیں، پوچھے تم کیا پڑھ رہے تھے؟ تو انہوں نے قرآن کا ذکر کیا۔ تو کہا کہ میں قرآن کو بھی اور تم کو بھی، دونوں کا خاتمہ کر دیتا ہوں، مگر کہاں اللہ کے کلام کا کون خاتمہ کر سکتا ہے۔ وہاں پر بہنوی واقع باہر تھے، بہنوی کو اتنا پیٹا کہ لہو لہان ہو گئے۔ اندر سے بہن نکلی اور کہنے لگی کہ بھائی جان، میں بھی اسی ماں کا دودھ پی ہوں جس ماں کا دودھ آپ پیے ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ اسلام چھوڑ دو تو سن دو کہ میں یہ تہیہ کر رہی ہوں کہ میری جان بھی چلے جائے تو اسلام کا اور ایمان کا نور میرے دل سے نکل نہیں سکتا، اب چاہے میری جان لے لو کیا معلوم۔ اچھا کہا کیا پڑھ رہے تھے، ذرا سناؤ تو سن۔ یہی سورہ طٰہٰ کی طور کی آیتیں جیسے ہی پڑھ کر انہیں سنائی، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایسی تاثیر پیدا کی، جس دل کے اندر اسلام کے خلاف اتنی شدت تھی، وہی شدت بالکل نرمی میں تبدیل ہو گئی، ایک انقلاب پیدا ہو گیا۔ تلوار لیے ہوئے جہاں پر سرکار کے پاس جانے کا ارادہ کیے تھے ویسی چلے جا رہے ہیں۔ حضور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ، آپ کے عم محترم بھی موجود ہیں۔ دروازے میں سے عمر نظر آنے لگے تو حضرت حمزہ دروازے کے پاس آئے اور فرمانے لگے عمر کیا ارادہ ہے؟ اگر نیک ارادے سے آ رہے ہو تو دروازہ تمہارے لیے استقبال کر رہا ہے، ورنہ تمہارے ہاتھ کی تلوار سے ہی تمہارا خاتمہ کر دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سرکار نے فرمایا چچا جان دروازہ کھول دیجیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معلوم ہو چکا تھا کہ اب یہ آ رہے ہیں تو آپ کے دین کے اوپر اپنے کو قربان کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ چنانچہ آئے اور جس کا سر قلم کرنے کی نیت سے آئے تھے انہی کے قدموں پر سر رکھے اور فوری کلمے کو زور سے، اتنی زور سے آواز آئی کہ سب لوگ نعرے تکبیر مارے اور حرم شریف میں تک اس کی آواز آئی۔
یہ قرآن پاک کا ہی معجزہ تھا، یہ اس کی تاثیر تھی، اس کی آیتوں کی تاثیر ان کے دل میں اتر گئی تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی شدت کی مزاج رکھنے والے، آپ نے کفر کو اسلام میں تبدیل کر دیا، اور آنے کے بعد کہنے لگے آپ سب لوگ کمرے میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ جب ہم حق کے اوپر ہیں تو چلیے باہر ہم حرم شریف میں چلتے ہیں۔ تو آپ نے باطل میں اور حق میں ایک قسم کا امتیاز کرنے، فرق کرنے کی جو ادا دکھائی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو فاروق کا یعنی فرق کرنے والے، حق اور باطل کے اندر فرق بتانے والے کا ان کو فاروق اعظم کا لقب اختیار ہوا۔ بعد میں بھی ان کی شدت گئی نہیں، ہمیشہ جب بھی چاہتے تو ایمان کی، اسلام کی تائید میں اپنی تلوار کا استعمال کرتے، یہاں تک کہ ذکر اذکار میں بھی جلال ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، صبح کا وقت ہے، پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرکار کا گزر ہوا، تو دیکھے وہ ذکر میں مصروف ہیں اور ایسے آہستہ ذکر کر رہے ہیں کہ کچھ آواز سنائی نہیں دی جا رہی۔ اس کے بعد حضرت فاروق اعظم کے پاس سے گزرنے کا وقت آیا تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ ان کا تو کمرہ، ان کا مکان اتنی دور ہے اور یہاں اتنی بڑی آواز آ رہی ہے ان کے ذکر کی۔ جب سب حلقے میں آ کے بیٹھ گئے، مدینے کے چاند کے اطراف تارے جمع ہو گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے صدیق تم تو بہت آہستہ ذکر کر رہے تھے۔ کیا حضور، میں جس کا ذکر کر رہا ہوں وہ آہستہ بھی ذکر سنتا ہے، زور سے بھی ذکر سنتا ہے، میری دل کی بھی بات سنتا ہے، اس لیے میں آہستہ ہی کر رہا تھا۔ حضرت فاروق اعظم سے آپ پوچھے کہ بھئی تمہاری آواز تو اتنی دور سے آ رہی تھی، تو آپ نے وہی پرجلال جواب دیا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دراصل میں اس لیے زور سے ذکر کر رہا تھا، شیطان کو بھگا رہا تھا، سوتوں کو جگا رہا تھا، اللہ کو منا رہا تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ان کی طبیعت میں جو شدت تھی، پہلے اسلام کے جو خلاف تھی، بعد میں وہ اسلام کے موافق میں آ گئی۔ ایسی کئی مثالیں ہیں کہ جو صرف قرآن کی آیتوں کو سننے کے بعد انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ زماد بن ثعلبہ ایک قبیلہ عزت سے تعلق رکھنے والے موصوف تھے، ان کا کام تھا سرجری، طبابت، طبیب بھی تھے، اور عام طور پر اس زمانے میں سرجنز بہت کم ہوتے تھے، آپریشن کرنا یا جراحی کرنا، تو طبابت بھی کرتے تھے، جراحی بھی کرتے تھے۔ جب وہ مکے میں آئے تو آپ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے لیے بعض بچوں کو پیچھے لگا دیا گیا ہے، اور آپ کا مذاق اڑانے کے لیے، جیسے آپ کو دیوانہ کہہ رہے ہیں، کوئی آپ کو جادوگر کہہ رہے ہیں۔ ان کو ایک دل میں خیال آیا، بھئی یہ تو بڑے بزرگ معلوم ہو رہے ہیں، میں تو بہترین طبیب ہوں، ان کا کچھ علاج کر کے ان کی صحت مندی ہو جائے تو بہت اچھا ہے۔ فوری آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جنون ہو گیا ہے، اور مجھے جنون کا علاج کرنا بہت اچھا آتا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں جنون کا علاج کر دیتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے سورہ حامیم کو پڑھنا شروع کیا، 3 آیتیں بھی نہیں ہوئی تھیں کہ جو جنون کا علاج کرنے کے لیے آئے تھے، قرآن کے مجنون اور اس پر دیوانے ہو گئے۔ قرآن کا ایسا اثر ہوا ان کے اوپر کہ سرکار کے قدموں پر گرے اور کہنے لگے کہ بھاگ کر کہنے لگے، یہ تو کوئی نعوذ باللہ نہ جادو کی بات ہے، نہ سحر کی بات ہے، نہ تو یہ کوئی نجومیوں کی بات ہے، یہ تو ایسا کلام ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ زبان سے نکلتا ہے تو دل کے اندر اتر جاتا ہے۔ فوری اسلام قبول کر لیے، تو اس کی فصاحت و بلاغت سے انہوں نے جو اثر قبول کیا، یہ بھی ایک مثال۔ پھر نجاشی بادشاہ جو حبشے کا ہے، یہ بھی ایک مثال ہے کہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ، حضرت علی کے بھائی، جب اپنے ڈیلیگیشنز کے ساتھ گئے اور اس کے دربار میں اسلام کی خوبیوں پر تقریر فرمائی اور ایک لیکچر دیا، تو نجاشی اتنا متاثر ہوا، خصوصاً آپ جب قرآنی آیات کو تلاوت کرتے تھے تو اس پر اتنی رخت طاری ہوئی کہ اس کے آنکھوں سے آنسو نکل گئے، کہ وہ دیکھیے قرآن میں اتنی تاثیر ہے، قرآن کے اندر یہ خصوصی بات ہے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے کلام میں جو اثر ہے، جو انقلاب ہے، اس کی کئی مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہیں۔ اس لیے حضرت سیدنا
عبداللہ بن عباس جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی ہیں، یہ کہتے ہیں جمیع العلم فی القرآن، لیکن قرآن کے اندر ہر قسم کا علم موجود ہے، جمیع علوم اس کے اندر ہیں، جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال، لیکن ان علوم میں سے سب علوم کو سمجھنے سے انسان قاصر ہیں، ان کی سمجھ اتنی نہیں ہے کہ وہ سمجھ سکیں، ورنہ اللہ تعالیٰ جب اس کی تاثیر دکھاتا ہے تو اس کے اندر ایک قسم کا ایک انقلاب پیدا کر دیتا ہے۔ بلکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا یہ بھی قول کتابوں میں موجود ہے، لو ذاع لی قال بعیر لوجدتہ فی کتاب اللہ، میں تو کتاب اللہ قرآن سے اتنی مدد دیتا ہوں کہ میرے اونٹ کے پاؤں کی ڈوری اگر کھو گئی تو اس کو تلاش کرنے کے لیے بھی میں قرآن کے اندر ہی دیکھتا ہوں۔ قرآن سے مجھے اتنی محبت ہے، کیوں نہ ہو اللہ والے جب قرآن سے اپنی وابستگی کر لیتے ہیں تو ہر مسئلے کو قرآن سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خلیفہ ہارون رشید کی بیوی کا نام تھا زبیدہ، اس نے ایک نہر کھودا تھا، مدینہ منورہ میں نہر زبیدہ مشہور ہے اس میں۔ تو یہ زبیدہ ہارون رشید دونوں ایک رات 14ویں کا چاند اور پوری چھٹک ہوئی ہے چاندنی، اس سہانے منظر میں باغ میں ٹہل رہے ہیں، میاں اور بیوی، خلیفہ اور ملکہ دونوں آپس میں گفتگو بھی۔ تو ہارون رشید نے دریافت کیا زبیدہ سے کہ چاند تو آسمان پہ بڑا خوبصورت حسین نظر آ رہا ہے، میں تمہارے چہرے پہ بھی نظر ڈال رہا ہوں، مگر یہ طے کرنے نہیں پایا کہ چاند زیادہ خوبصورت ہے یا تم زیادہ خوبصورت ہے، ذرا تم ہی اپنے سے کہو کہ تم زیادہ خوبصورت ہیں یا چاند زیادہ خوبصورت ہے۔ اب یہ دل میں سوچنے لگی زبیدہ، اگر میں چاند کو زیادہ خوبصورت کہہ دوں تو ان کے ملکہ ہونے کی وجہ سے ان کی میری توہین کیا ان کی توہین ہونے کے برابر ہے، لہٰذا مناسب یہ ہے اگرچہ کہ عاجزی کا عز و انکسار کا تقاضا یہ ہے کہ چاند کو زیادہ خوبصورت کہوں، مگر اور اس نے کہا کہ میں زیادہ خوبصورت ہوں۔ سمجھتی تھیں کہ شاید بہت خوش ہو جائیں گے، میرے جواب سے مطمئن ہو جائیں گے۔ خلیفہ نے کہا زبیدہ صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں، جو کچھ تم نے اپنی زبان سے کہا ہے اس کا قرآن سے ثبوت چاہیے کہ واقعی تم خوبصورت ہیں اور چاند سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ اب یہ پھر اس کے ساتھ اس نے آخری جملہ بتا دیا کہ میں تم کو 2 دن کا وقت دے رہا ہوں، اس دوران اگر تم جواب دے دیے تو مناسب ہے، ورنہ پھر میرے ملکہ باقی نہیں رہیں گے، تمہیں طلاق دے دی جائے گی۔ پریشان ہے ملکہ کہ کیا کرنا چاہیے، قرآن سے ثبوت اب کسی عالم کے پاس بھی جا نہیں سکتے، لیکن یہ ایک بزرگ کی بہت معتقد تھی، ان کا نام تھا بہلول دانا، نام بھی عجیب تھا، بہلول مانے ہولے شورے، دانا کے مانے عقل مند، بگارے بھی ہیں پسندے بھی، تو دراصل آپ ہولی شولی بات کہتے تھے لیکن اس میں بڑی دانائی اور عقل مندی کی بات رہتی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ ایسی روحانی طاقت عطا فرمایا تھا کہ ایک مرتبہ میانے میں بیٹھے گزر رہی تھی یہی زبیدہ، کنارے پہ دیکھے تو کیا ریتی کے اندر پاؤں رکھ کے ایسے گھونسلے بناتے جا رہے ہیں جیسے کہ بچے پاؤں میں رکھ کے ریتی کے گھونسلے بناتے ہیں۔ جیسے ہی دیکھتے ہی اس نے خدمبوسی حاصل کی، کہا کہ حضرت آپ کیا بنا رہے ہیں؟ تو کہا میں جنت کے محلات بنا رہا ہوں۔ تو زبیدہ نے کہا مجھے بھی ایک محل عطا فرما دیجیے۔ تو فرمایا قیمت ہوگی اس کی۔ کیا قیمت ہوگی؟ 100 دینار۔ فوری جو بھی خزانچی سے کہا 100 دینار حضرت کو نظر کر دیا۔ گھر کو آئی، اپنے شوہر سے پورا واقعہ سنائی، کہنے لگا خلیفہ
پاگل ہو گئی ہے، ایسا ہوا تو دنیا کے 100 جتنے ویلدی دولت مند لوگ ہیں جنت کے محلیں خرید لیں گے، غریبوں کے واسطے کوئی محل بھی باقی نہیں رہے گا، یہ قابل قبول ہے؟ خیر دونوں میں بات چیت ہوئی، بحث میں باعث سو گئے۔ رات میں خواب میں کیا دیکھتا ہے خلیفہ کہ جنت کے محلات کا معائنہ کر رہا ہے، جدھر دیکھو محلات کی ایک ایک کالونی ہے، موتیوں کی بنائی ہوئی کالونی ایک ہے، ادھر دیکھے تو یاقوت کے سے بنائے ہوئے محلات کی کالونی ہے، ادھر زمرد سے بنائے ہوئے، اور کمال یہ ہے کہ ہر محل کے اوپر اس محل کے مالک کا نام لکھا ہوا ہے۔ وہ تلاش کرنے لگا میرا بھی کہیں نام لکھا ہوا ہے، کہیں بھی نام نہیں دکھا، البتہ زبیدہ کا نام نظر آیا، تو کہا ذرا اندر جا کے دیکھیں کیسا ہے۔ جیسے ہی گیٹ کے پاس گیا تو فرشتہ روک دیا، کدھر؟ کہا میری بیوی کا محل ہے، تو بیوی کا مال شوہر دنیا میں لے سکتا ہے، مگر یہاں بیوی کا مال بیوی کا ہے، میاں کا مال میاں کا ہے، میاں نہیں لے سکتی بیوی کا۔ ایک آنکھ کھل گئی، بیوی سے کہہ تو نہیں سکتا تھا مگر کہنے لگا کہ بھئی میں اپنی آنکھوں میں اپنے وہ محل ابھی آنکھوں میں پھر رہا ہے میرے، واقعی تو اب دل میں بولا تو نہیں اپنی بیوی سے، کہا کہ چلو میں بھی آج چل کے ایک محل خرید لیتا ہوں۔ وہ بھی اپنی بیوی کے ساتھ آیا، حضرت ویسی گھونسلے بناتے ہوئے ریت کے بیٹھے ہوئے، ایک جب یہ پہنچا پوچھا کیا کر رہے ہیں حضرت؟ کہا میں جنت کے محلات بنا رہا ہوں، مجھے بھی ایک محل عنایت کیجیے۔ کہا قیمت ہوگی؟ کتنی قیمت ہوگی؟ تو کہا 1000 دینار۔ دل میں بولنے لگا حضرت بھی بلیک مارکیٹرز کے سردار بن گئے، جس محل کو کل 100 دینار میں دیے تھے آج 1000 میں دے رہے ہیں۔ مگر بزرگان دین دراصل دوسروں کے دلوں میں کیا خیالات ہوتے ہیں اس سے بھی اللہ تعالیٰ واقف کر دیتا ہے۔ فرمانے لگے تو سمجھ رہا ہے کہ کل جو 100 دینار میں محل دیا تھا آج میں 1000 دینار میں تجھے بہت مہنگا دے رہا ہوں، مگر اس کی وجہ ہے سن لے کہ 100 دینار خریدنے والی تیری بیوی بغیر محل کو دیکھے کہ خریدی تھی اور تو محل کو دیکھ کے آیا ہے، اس لیے اس کی قیمت بڑھ گئی۔ حضرت کو معلوم ہوا کہ زبیدہ کو طلاق دینے کا اس نے اعلان کیا ہے، اگر قرآن سے چاند کی زیادہ اس کی خوبصورت چاند سے ہے زیادہ یہ ثابت نہ کیا جائے تو اس کو طلاق ہونے والی ہے، وقت ختم ہو رہا ہے۔ وہ خود چلے آ گئے حضرت۔ خلیفہ انتہائی تعجب میں ہونے لگا، حضرت آپ مجھے یاد کر لے تو حاضر ہو جاتا تھا، آپ خود تشریف لائے، آئیے بیٹھیے۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو تم نے اپنی بیوی سے مطالبہ کیا ہے کہ چاند سے وہ زیادہ خوبصورت ہے، جب کہی تو قرآن سے اس کا ثبوت دو، تو بیٹھو۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، اور قرآن کی تلاوت میں میرے سے کہیں غلطی بھول چوک ہو جائے تو فوری مجھے روک دینا۔ اس نے کہا حضرت آپ اور بھول ہوگی؟ تو کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کا شریعت کا حکم ہے کہ اگر امام بھی غلطی کر رہا ہے تو پیچھے سے مقتدی لقمہ دے کر اس کو کریکٹ کر دے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلام میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ خاموش بیٹھ گیا۔ آپ نے سورہ والتین شروع کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، لقد خلقنا البدر فی احسن تقویم۔ فوری روک دیا، حضرت آپ کچھ آیت میں بھول ہو گئی ہے۔ کہا کیا کہہ رہا ہوں میں؟ تو آپ کہہ رہے ہیں لقد خلقنا البدر فی احسن تقویم، کیا معنی ہوئے اس کو؟ کہ ہم نے چاند کو سب سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے۔ پھر کیا صحیح قرآنی آیت کیا ہے؟ کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ اس کے معنی ہے کہ ہم نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے۔ تو قرآن سے ثبوت مل گیا کہ تیری بیوی تیرے چاند سے زیادہ خوبصورت ہے۔ تو ان حضرات کا یہ عالم تھا کہ ہر مسئلے کو قرآن سے حل کر دیتے تھے، کیونکہ قرآن ایک ایسا کمپیوٹر ہے کہ اس میں سارے سوالات کے جوابات، سارے معلومات بھرے ہوئے۔ قرآن کے بارے میں ہی پوچھیے، جیسے فرض کیجئے کہ رات کا وقت ہے، ہمارے محلے میں کوئی غیر شخص آ جاتا ہے اجنبی، ہم دریافت کرتے ہیں بھئی آپ کون صاحب ہیں، کس سے ملنے آئے، کہاں سے آئیں؟ ویسے قرآن سے سوال کیجئے کہ آپ کون ہیں، آپ کا نام کیا ہے، تو جواب دے گا بل ہوا قرآن مجید،
میرا نام قرآن مجید ہے۔ اس کے بعد اس سے پوچھ جائے گا کہ آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ تنزیلا من رب العالمین، میں اللہ تعالیٰ کے پاس سے اترا ہوں۔ کس سے ملنے کے لیے آئے ہیں آپ؟ نزل علی محمد، میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے۔ ارے بھائی، ملاقات کرنے کے لیے، آنے کے لیے وقت، مہینہ ہونا چاہیے۔ کس مہینے میں آئے ہو؟ کتنے دن ہوئے؟ کب آئے ہیں؟ تو جواب دے گا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، میں رمضان کے مہینے میں آیا ہوں۔ بھئی رمضان میں 29 دن کا ہو تو 29 دن 29 رات رہتے ہیں۔ 29 تم دن میں آئے ہیں یا رات میں آئے ہیں؟ اس کا بھی جواب دے رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تو اس کے معنی یہ ہیں قرآن ایک ایسا کمپیوٹر ہے، خود قرآن کے بارے میں دریافت کیجئے تو ایک ایک بات اپنی طرف سے کہہ رہا ہے۔ اسی طریقے سے انسان جو کوئی بھی قرآن سے وابستہ ہو جاتا ہے، اس کے زندگی کے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو ہمارے لیے ایک ایسا مرقع، ایسا سرچشمہ بنایا ہے کہ دین اور دنیا دونوں میں سرخ روئی ہونے کے لیے قرآن ہی ہمیشہ ساتھ ہوتا ہے۔ حفاظ قرآن تو بعض ایسے ہیں کہ قبر میں جانے کے بعد بھی ان کی تلاوت دوسرے لوگ باہر سنتے ہیں، ایسے حفاظ دنیا میں موجود ہیں۔ تو قرآن دنیا میں بھی کام آتا ہے، قبر میں بھی کام آتا ہے، اور حشر میں بھی کام آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہماری اس محفل کو قبول فرمائے۔ قرآن کے بارے میں جو کچھ بھی عرض کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبولیت عطا فرما۔ اس قرآن پاک کے طفل ہماری جو بھی عبادات ہیں ان کو قبول فرما۔ ہماری عبادتیں رب العالمین تیرے سایہ نشان ہیں، تیرے لائق نہیں ہیں، بڑی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہیں، مگر تو اپنے فضل و کرم سے، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما لے، ہماری سحریوں کو قبول فرما، ہمارے اعتکاف کو قبول فرما، ہمارے افطار کو قبول فرما، ہمارے نمازوں کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما، تسابیح کو قبول فرما۔ یا رب العالمین جو بھی ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن کو ہمارا شفیع بنا دے، روزے کو ہمارا شفیع بنا دے، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل سے فراز فرما، جو لاولد ہیں ان کو صاحب اولاد بنا۔ یا اللہ خصوصاً اس زمانے میں ہمارے بہت سے بھائیوں کی بیٹیاں بغیر شادیوں کے گھروں میں بیٹھی ہیں، ایسی قرآنی محفل کے طفیل اور صدقے میں رب العالمین غیب سے ان کی شادیوں کا انتظام فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم تقبل منا الصلاة والصیام والقیام بحرمت سیدنا خیر الانام علیہ الصلاة والسلام۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ۔